السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم تمام کے لیے اس سال پھر اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، اور ان ساعتوں میں ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے کہ ہم گفتگو کریں ایمان اور عشق رسول، جیسے کہ ہم تمام کے علم میں ہی ہے کہ یہ ماہ مبارک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور طفیل ہی امت کو ملا، تو اس پروگرام کا عنوان ایمان اور عشق رسول کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ تو ہم اس پروگرام کو آغاز میں چاہیں گے کہ آپ ایمان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو، سامعین کو، اہل ایمان کو ماہ رمضان کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالی اس مہینے کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے، آمین، اور ہم اس میں اپنے آپ کو بخشش کے لائق اور قابل بنا سکیں۔ آمین۔ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان بہت عمدہ ہے، اور اس معاملے میں ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو بھی پہچانیں اور عشق رسول کیا ہے اس کو بھی پہچانیں۔ ہمیں ایک کمزوری ہے ہمارے مزاج میں کہ ہم عربی نہیں سیکھ رہے۔ قرآن کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ زبانیں جو ہم نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر ہم عربی سیکھ لیتے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ زبان پسند ہے کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ زبان نہ آنے کی وجہ سے ترجموں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ترجمہ کرنے والے کتنا انصاف کر پاتے ہیں؟ کہیں ان سے کوتاہی ہو جائے، پڑھنے والا اسی کو صحیح سمجھ لے گا، اور یہاں سے اس کے لیے بجائے کوئی راہ روشن ہونے کے تاریک ہو جاتی ہے۔ یقین۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے بخاری شریف رکھی ہے، کتاب الایمان۔ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، کہ اور وہ قول اور فعل ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات دیکھیں تو لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، دوسری آیت وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ کس کے ایمان کو کون سی چیز بڑھاتی ہے، ان تمام باتوں سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ دو لفظ سنتے ہیں، مسلمان اور مومن۔ قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب سے مراد دیہاتی لوگ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ ان کو کیا کہا گیا؟ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ دو لفظ الگ ہیں تو ان کے تقاضے بھی ہیں، ان کے معنی بھی ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر مختصراً عرض کر دوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہوئے ہیں انڈیا میں، جب پاکستان نہیں بنا تھا،
یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، ان کو سراج الہند بھی کہا جاتا ہے ان کی علمی حیثیت کے حوالے سے۔ وہ بڑا پیارا جواب دے دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، ٹھیک، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ کیا بات۔ اب آپ تھوڑا سا معمولی سا فرق، لیکن یہ کہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ ضابطے ہیں اور کچھ حدود ہیں اور طریقے ہیں، جس نے ان کی تکمیل کی یعنی ان کو مکمل کر لیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جس نے ان کی تکمیل نہیں کی اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے میں آیات اور احادیث کو سامنے رکھوں تو یہ امن سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے، ڈیرائیو کرنا کہتے ہیں انگلش میں۔ یقین کو بھی ایمان کہتے ہیں، اور کامل یقین پختہ جو نقش ہو جائے، یعنی اس کو مٹایا نہ جا سکے، کھرچا نہ جا سکے۔ اور امن میں انسان اسی وقت آتا ہے جب اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ڈاؤٹ فل پرسن، شک شبے میں رہنے والا امن میں نہیں ہوتا، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ امن سے نکلا، تو ایمان کا مطلب یقین،